سے حالیہ انٹرویو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگتا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے انہوں نے یہ بات کہی کہ بھارت دیکھیے کہ وہاں اتنی بڑی جمہوریت ہے اور 100 کروڑ کا ملک ہے، لیکن وہاں پر کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ جناب نواز شریف 100 کروڑ سے زیادہ کا بڑا ملک ہے آپ کا ہمسایہ، وہاں تو کوئی دہشت گردی والا سلسلہ نہیں ہے۔ اس کے لیے تو آپ اس لیے کہ وہاں کبھی کوئی مارشل لا نہیں لگا، اس لیے کہ اس ملک نے ہمیشہ آئین کی پاسداری کی ہے، پٹری پہ چلا ہے، آئینی قانونی پٹری پہ۔ بھارت 100 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس سے ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کی وجہ مارشل لا ہو سکتی ہے، اس سے بھی ہمیں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں اختلاف ہے اس بات پر کہ بھارت میں دہشت گردی نہیں ہے۔ بھارت میں جناب نواز شریف دہشت گردی ہے، وہاں کے عوام بھی دہشت گردی کر رہے ہیں اور وہاں کی ریاست بھی۔ اور شاید یہ آپ کے معلومات میں ہو کہ بھارت میں محفوظہ جموں و کشمیر میں بھارتی جمہوریت نے اب تک 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا جمہوری حق مان رہے تھے۔ ان کی بیویوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کی عصمت دری کی گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنا جمہوری حق مان رہے تھے۔ اس جمہوریت میں آج محفوظہ جموں کشمیر میں 7 لاکھ بھارتی فوجی اس وقت مسلمانوں کے جمہوری حق کو سلب کرنے میں مصروف ہیں۔ جناب نواز شریف یہ بات ضرور آپ کے علم میں ہوگی کہ 1992 میں بھارتی جمہوریت میں جمہوری حکومت نے 1992 میں مسلمانوں کی مستند تاریخی عمارت ایودھیا کی مسجد کو شہید کر دیا۔ ایودھیا میں مسجد کی شہادت کے بعد بمبئی جیسے بڑے شہر میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، ہزاروں مسلمانوں کے کاروبار کو تباہ کیا گیا، اور یہ سب کچھ ہوا بھارتی جمہوریت میں، بھارتی جمہوری حکومت میں، اور اس صوبے میں مہاراشٹر میں جہاں پر ایک جمہوری حکومت تھی، لیکن یہ بدترین دہشت گردی بھارت کے سب سے بڑے شہر میں ہوئی۔ یہ بات بھی شاید جناب نواز شریف آپ کے علم میں ہو کہ فروری 2002 میں بھارت کی ریاست گجرات کے وزیر اعلیٰ، منتخب وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی جمہوری حکومت کی پشت پناہی پر ہندو انتہا پسندوں نے تقریباً 3,000 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور فسادات کے نتیجے میں تقریباً 7,500 مسلمان گجرات چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا بھارتی جمہوریت نے، بھارت کی جمہوری حکومت میں، اور گجرات میں جہاں پر ایک جمہوری حکومت تھی، جمہوری وزیر اعلیٰ نے مسلمانوں کا یہ بدترین قتل عام کرایا، اور اس کے بعد جمہوریت نے اس وزیر اعلیٰ کو دوبارہ منتخب کیا۔ جناب نواز شریف صاحب کی علم میں شاید یہ بات بھی ہو کہ مسلمان بھارتی آبادی کا 14% ہیں، اور جمہوریت میں سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی صرف 4.9% ہے، جبکہ ملک کے سیکیورٹی اداروں میں اس جمہوریت میں مسلمان صرف 3.2% ہیں۔ اس سے بڑھ کے یہ کہ اسی جمہوریت میں، بھارتی جمہوریت میں، اس کے سب سے بڑے شہر بمبئی میں مسلمانوں کو رہنے کے لیے گھر تک نہیں مل سکتا۔ انہیں اگر کرائے کا فلیٹ چاہیے ہو تو بڑی میلوں ایسی آبادیاں ہیں جہاں مسلمان کسی صورت میں ایک فلیٹ بھی کرائے پہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کی گواہی بھارت کی ممتاز اداکارہ شبانہ اعظمی دیتی ہیں۔ They still face prejudice. A house in Bombay. I wanted to buy a flat in Bombay, and it wasn't given to me because I was a Muslim. I've read the same thing about Saif. Now, I mean, if Javed Akhtar and Shabana Azmi cannot get a flat in Bombay because they are Muslims, what are we talking about? جناب نواز شریف، بھارت ایک بہترین جمہوریت ہے، لیکن اسی جمہوریت میں مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ امتیاز نہیں ہے۔ 1984 میں امرتسر میں سکھوں کی عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج نے دھاوا بول کر 500 کے قریب سکھوں کا قتل عام کیا۔ بعد ازاں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد انتقامی کارروائی میں 5,000 سکھوں کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ نہ مسلمانوں کے قاتلوں کا کچھ ہوا، نہ سکھوں کے قاتلوں کا کچھ ہوا۔ ستمبر 2008 میں بھارتی ریاست اڑیسہ میں ہندو انتہا پسندوں نے عیسائیوں کے گرجا گھروں کو آگ لگائی، 22 عیسائیوں کو زندہ جلا دیا، 1500 سے زائد عیسائی اڑیسہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اڑیسہ جیسی ریاست کے اندر عیسائیوں کے لیے چرچ بنانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔ آج کی تازہ ترین خبر، بھارت میں اگر آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی نہیں ہے تو شاید آپ کے علم میں ہو کہ ماؤ نواز باغی بھارت کی 20 ریاستوں میں موجود ہیں، اور ان کی بغاوت ایک مؤثر اور بھرپور شکل اختیار کر سکی ہے۔ ہزاروں مربع میل کا علاقہ اس وقت ماؤ نواز باغیوں کے زیر تسلط ہے، اور 1 لاکھ بھارتی فوجی ان علاقوں کا رخ کر رہے ہیں تاکہ اس بغاوت سے اور اس دہشت گردی سے نمٹ سکے۔ یہ آج ہی کا واقعہ ہے کہ ماؤ نواز باغیوں نے بھارت کی ریاستوں میں ایک جگہ پہ ریل کی پٹری کو الٹ دیا اور دوسری جگہ ایک بڑی کان کو آگ لگا دیا۔ اس واقعے میں کئی لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تاخیر کے بعد پیر کو آپ سے پھر ملاقات ہو. اللہ حافظ. ناصر.